اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں سال پہلے ہنسیاں گونجا کرتی تھی، بچوں کی آوازیں، عورتوں کی چوڑیوں کی کھنک، مردوں کی اونچی اونچی باتیں، اور آج وہی جگہ مردہ خاموشی کی قبر بن چکی ہے۔ وہ جگہ ہے مدائن صالح، اور وہ قوم تھی قوم سمود۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو تاکہ وہ چرے۔ آئیے آج ہم پوری کہانی سنتے ہیں شروع سے آخر تک۔ قوم سمود کی شان و شوکت قوم عاد کے تباہ ہونے کے چند سو سال بعد عرب کے شمالی علاقے الحجر میں ایک نئی قوم ابھری، ان کا نام تھا سمود۔ یہ لوگ قد میں بہت لمبے، جسم سے طاقتور اور فن تعمیر میں ماہر تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے نہیں تھے بلکہ پہاڑوں سے محل نکالتے تھے۔ ایک ایک گھر میں 15-20 کمرے، چھت پر ستون، دروازوں پر نقش و نگار۔ رات کو جب چاند نکلتا تھا تو پورا علاقہ چمکتا تھا جیسے چاندی کا شہر ہو۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقت میں کون بڑا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا ظہور۔ اللہ نے انہی میں سے ایک نوجوان کو چنا جن کا نام تھا صالح۔ وہ خوبصورت، نیک، سچے اور قوم کے سرداروں میں سے تھے۔ ایک دن وہ قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں بولے، اے میری قوم، کیا تم ان پتھروں کی پوجا کرتے رہو گے جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، یہ گھر، یہ پانی، یہ دولت، اس کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو۔ قوم ہنسنے لگی، صالح تم پاگل ہو گئے ہو، تم پہلے ہمارے ساتھ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سب سے بڑا چیلنج، قوم کے 9 بڑے سردار جمع ہوئے۔ ان کے نام قرآن و تفسیر میں ملتے ہیں، قار، صدوق، مصدع، حباب، رباب وغیرہ۔ انہوں نے صالح سے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمارے سامنے ایک معجزہ دکھاؤ۔ اس پہاڑ کو پھاڑو اور اس میں سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی زندہ نکال کر دکھاؤ، جس کا رنگ سیاہ و سفید ملا جلا ہو اور بال بہت لمبے ہوں۔ حضرت صالح نے سر اٹھایا اور دعا مانگی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، پہاڑوں میں زور کی آواز آئی، زبردست اونٹنی باہر نکلی، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ پوری قوم حیران رہ گئی۔ اللہ نے حکم دیا، یہ اونٹنی تمہارے اور میرے درمیان عہد ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ پیو گے، اسے تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ شیطان کا جال اور اونٹنی کا قتل۔ اس دن تو
پرامن رہی، لیکن شیطان نے سرداروں کے دل میں حسد ڈال دیا۔ ایک بدکار عورت نے اعلان کیا، جو اس اونٹنی کو مارے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ ایک اور نے کہا، میں اسے سونے کی اینٹیں دوں گا۔ 9 آدمیوں نے سازش کی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اونٹنی کے پاس پہنچے، پہلے تیر چلائے، پھر تلواریں نکالی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ زمین پر گر پڑی اور تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی۔ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 3 بار بلند آواز میں رونے کی آواز آئی اور پھر غائب ہو گیا۔ 3 دن کی مہلت۔ حضرت صالح آئے اور رونے لگے۔ فرمایا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن صبح عذاب آئے گا۔ اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ تیسرے دن جب لوگ آئینے میں دیکھتے تو ان کے چہرے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ آخری صبح، چوتھے دن صبح سویرے سب لوگ گھروں میں سو رہے تھے، بچے ماں کے پاس، مرد بیویوں کے ساتھ۔ اچانک آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی، ایک چیخ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ماری تھی۔ زمین کانپ اٹھی، دل پھٹ گئے، گھروں کی چھتیں گر گئی اور چند لمحوں میں لاکھوں کی قوم اوندھے منہ گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 31 میں، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے خشک بھوسا جسے چوپایا کھا چکا ہو۔ آج مدائن صالح جا کر دیکھو، آج بھی وہ گھر کھڑے ہیں، دروازے کھلے ہیں، چولہے پر برتن رکھے ہیں جیسے ابھی کھانا بن رہا ہو، لیکن اندر صرف ہوا کا شور ہے اور موت کا سناٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے غزوہ میں وہاں سے گزرے تو صحابہ کو روک دیا، یہ عذاب والی بستی ہے، یہاں داخل نہ ہونا، اگر جانا ہی ہے تو روتے ہوئے جاؤ، یہاں کا پانی نہ پیو، نہ یہاں کا کھانا کھاؤ۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ آخری پیغام، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کے لیے بھی عبرت ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کون ہے، تو یاد رکھو وہ چیخ آج بھی آسمان پر موجود ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں قوم سمود جیسا انجام نہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی قوم لوط کے عذاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔